علامہ الحاج سید شاہ امین قادری صاحب قبلہ منزل اللہ العلی والنورانی کی آمد ہوگی. آئیے محبتوں کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں, پورا منوا دل لگا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس خیال کے ساتھ کہ حضور کی محفل میں ہیں. آج ہم یہاں یا رسول اللہ کہے ہیں, کل مدینے میں جا کر یا رسول اللہ. محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیے, محبت سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, سرکار دوارم کانفرنس تنظیم امام احمد رضا. ان اشعار کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ منکر ناداں کیوں یہ سوچا وسعت کم پڑ جائے گی, اتنا بڑا ہے دامن آقا امت کم پڑ جائے گی. منکر ناداں کیوں یہ سوچا وسعت کم پڑ جائے گی, منکر ناداں کیوں یہ سوچا وسعت کم پڑ جائے گی, اتنا بڑا ہے دامن آقا امت کم پڑ جائے گی. لے آ تو قانونی خزانہ, میں ہوں نبی کا دیوانہ, مجھ کو خریدنے والے تیری دولت کم پڑ جائے گی, مجھ کو خریدنے والے تیری دولت کم پڑ جائے گی. اب تو اتارو جگ کا لبادہ, شہر نبی کا کر لو ارادہ, قسمت سے پاؤ گے زیادہ, قسمت کم پڑ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. وقال الله عز وجل على مقام آخر, وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے نور پہ رونق افروز جماعت اہل سنت کے ممتاز باوقار ذی علم علماء کرام, مفتیان کرام, سادات کرام, شورائے ذوی الاحترام, ائمہ مساجد اہل سنت, طالبان علوم نبویہ, دور و نزدیک سے چل کر آج کی اس پاکیزہ بزم سرکار مدینہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش عقیدہ زندہ دل سنی مسلمانوں, عزیز بچوں, اسلام کی عفت مہا پردہ نشین ماؤں اور بہنوں, کافی دیر سے آپ یہاں جواب فرما ہے. کل کی شب بھی آپ نے ہماری جماعت کے باوقار, ذمہ دار اور عالمی شہرت کے حامل خطبہ کرام کے کلمات خیر سے مستفیض و مستنیر ہوئے تھے. آج بھی ممبر پاک رسول پر ہماری جماعت کی ایک کثیر تعداد میں علماء اپنی وجود مسعود سے اس جلسے کو زینت بخشے ہوئے ہیں. نقیب ملت محب محترم حضرت قبلہ کفیل انور صاحب اشرفی جسمانی اعتبار سے تو بہت کمزور ہیں مگر اندرونی طور پر بہت پاورفل جی. میری تقریر کے دو پارٹ ہیں, ایک علم ہے اور ایک عمل ہے.
آپ سے مؤدبانہ یہ گزارش ہے کہ آپ صرف سنیے، جب کوئی لوگ بولنے کو بولے تو آپ بولا کیجیے، میں چپ رہنے کی بولتا ہوں، میں آپ کے دل کے قریب سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں اور احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ غلط روی سے منازل کا بور پڑتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالا، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالا، سفینہ آج بھی ساحل پہ لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بات بدل ڈالا۔ درشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے میں علم کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، پھر اس کے بعد عمل کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس پر کچھ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ رات کے 11:15 بج رہے ہیں جب میں آپ کی دہلیز سماعت پر کچھ باتیں رقم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا خون کی پھٹک سے۔ اقرا، پڑھتے رہیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب ہی عزت والا ہے، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، جس نے قلم سے لکھنا پڑھنا سکھایا، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد جب اللہ پہلی بار غار حرا میں اپنے مصطفیٰ کریم کے توسط سے بندوں سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلی انفارمیشن، سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا خطاب اور سب سے پہلا پیغام اللہ کی طرف سے کوالیفیکیشن کا آیا ہے، پڑھنے کا، اور وہ بھی شروع ہی کوالیفیکیشن سے، اقرا، ریڈ، پڑھیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام جہالت کا مذہب نہیں ہے، اسلام اساکھرتا کا دھرم نہیں ہے، اگیانتا کا مذہب نہیں ہے، جہالت کا مذہب نہیں ہے، اسلام پڑھنے لکھنے کا مذہب ہے، اسلام کوالیفائیڈ بننے کا مذہب ہے، اسلام گریجویٹ بننے کا مذہب ہے، اسلام پڑھتے رہنے کا مذہب ہے۔ یہ اللہ کا پہلا پیغام ہے۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے دنیا کا جس مذہب کے ماننے والوں کی مذہبی کتاب کا نزول آغاز کے اعتبار سے کوالیفیکیشن سے ہو رہا ہے، اس مذہب کی ماننے والی قوم مسلم کی تعلیمی لیاقت صرف 2% ہے، صرف 2%۔ شاید یہی وجہ ہے حکومت میں بھاگیداری بھی ہماری 2% کی، ہم پڑھنے لکھنے کے معاملے میں بھی 2% ہے، اس کا رزلٹ بھی ہمیں یوں ہی ملا ہے کہ ہم حکومت میں جو نمائندگی کرتے ہیں وہ صرف 2%۔ اس لیے جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ترقی نہیں کر سکتے، اس بات کو گانٹھ باندھ کر رکھ لیجیے۔ 20 سے 25 سال تک آنکھیں بند کر کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے، صرف پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے۔ 20-25 سال میں پڑھ لکھ کر کے آپ
کوالیفائڈ بن کر کے، گریجویٹ بن کر کے اس ملک کی ضرورت بن جائیں، آسان نہیں ہوگا ہمیں نیگلیکٹ کرنا۔ پڑھیے، اور ایک عالم جب کوئی ڈاکٹر یا انجینئر یا لائر بنتا ہے تو اس کی شان الگ ہوتی ہے۔ جو لوگ مولانا کا کورس کرتے ہیں انہیں میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ وکیل بھی بنیے۔ اسی ہفتے میں کیرلا کی سرزمین پر تقریباً 50 مولانا وکیل کی حیثیت سے وہاں کی ہائی کورٹ میں خدمت کرنے کے لیے داخل ہوئے ہیں۔ عالم پلس وکال، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عالم جھوٹا مقدمہ نہیں لڑے گا، جھوٹ کی پیروی نہیں کرے گا، کریکشن کا ساتھ نہیں دے گا، تو وکالت کے میدان میں کورٹ اور کچہری کے اندر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس گندگی کو دور کرنے کا کام ہمارا ہے، ہماری قوم کا ہے، اس لیے کہ مسلم قوم ہی وہ قوم ہے جس کی چوکھٹ سے دنیا نے علم کی خیرات پائی۔ ہمارے اتر پردیش میں الجامعۃ الاشرفیہ کے فارغین نے بھی الحمدللہ پرچم لہرائے ہیں۔ آئی ایس افسر کی کرسی پہ بھی ابھی ایک عالم دین کو بیٹھا ہوا دیکھا نا، اس کی ویڈیو بڑی خوشی ہوئی۔ آئی پی ایس تقریباً 52 علماء نے ابھی پچھلے 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے بہار کی سرزمین پر کمپٹیشن فائٹ کر کے انہوں نے ٹیچر کی ڈگری لی اور انہوں نے پڑھانے کا کام شروع کیا سرکاری طور پر۔ اگر آپ پڑھیں گے نا تو ہمیں آسان نہیں ہے سائڈ میں کرنا، لیکن اب خود ہی سائڈ میں بیٹھ جائیں تو پھر ایسے بے وقوف لوگوں کو آگے لانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ بستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے، ہاتھ میں ملا اسی کا ہے۔ پڑھیے، خود پڑھیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے۔ 9 بجے تک سونا چھوڑ دو مسلمانوں، 9 بجے تک۔ گزشتہ 15-20 سال سے مسلمانوں میں تھوڑا پڑھنے لکھنے کا کریز بڑھا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ کئی بچے آئے اسی آپ کے شہر کے جو سی اے کا فائنل سال کر رہے ہیں، دعا کروانے کے لیے اللہ انہیں کامیاب فرمائے۔ ان سارے بچوں کو جو پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے، ترقی کے راہوں پہ گامزن کر کے منزل مقصود تک پہنچائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پڑھیں، ورنہ 37 کروڑ کی آبادی کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں تمہاری گنتی کہیں نہیں آئے۔ حکومت بھی کوشش کرتی ہے ہماری، دیواروں پہ نعرے لکھائے جاتے ہیں، انگوٹھا ٹیک رہے گائے، گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے، ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی، مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی۔ حکومت تو اپنا کام کرتی ہے اور ہم اپنا کام کہاں تک کر رہے ہیں یہ دیکھیے اور غور کیجیے۔ کھچڑا کھانے میں ہم آگے ہیں، شربت پینے میں ہم آگے ہیں، نیاز جمانے میں ہم آگے ہیں، میلہ لگانے میں ہم آگے ہیں، اور جی کباب پکوڑا تلنے میں ہم آگے ہیں، اس کے ساتھ ڈبل قوالی ٹرپل قوالی مقابلے کی قوالی کروانے میں ہم آگے ہیں۔ اربوں روپے ایرلی ہماری قوم سنی مسلم کے انہی جنگلی پن پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ ریفنڈ کیا ہے؟ نونسنس، کچھ نہیں ملتا ہماری قوم کو۔ یہ پیسے اپنے بچوں کے کوالیفیکیشن پہ خرچ کریں۔ مرحلہ کے سادات کا یہ سینٹینس یاد رکھیں، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ ترقی جبھی آپ کریں گے جب آپ پڑھیں گے۔ رب نے یوں نہیں فرمایا اقرا پڑھیے۔ آج کالج میں یونیورسٹی میں جو بچے ہمارے پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر ان بچوں کی نگہبانی کرنے والا کوئی سنی لیکچرر نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ ہم نے دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ 5% مسلمان کے بچے مدرسہ میں پڑھنے آتے ہیں،
95% स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।